حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ثواب بقدر عقل ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، وہ ایک جزیرے میں عبادت کرتا تھا جو بڑا سرسبز تھا، بڑے گھنے درخت تھے، ہریالی تھی، صاف ہوا تھی، صاف شفاف پانی تھا۔ وہاں سے ایک بار ایک فرشتے کا گزر ہوا، اس نے عبادت کو دیکھا، اس عبادت گزار کی، پروردگار سے یہ کہا کہ مجھے اس عبادت گزار کا ثواب دکھا دے۔ فرشتے اس سے مطمئن نہ ہوا، اس نے یہ سمجھا کہ جتنی یہ عبادت کر رہا ہے اس حساب سے اسے ثواب نہیں ملا۔ پروردگار نے یہ جانا اور اسے پھر فرشتے کو کہا کہ تم نیچے جاؤ اور جا کر خود دیکھ لو۔ فرشتہ زمین پر آیا انسانی روپ میں، وہ عبادت گزار کے پاس گیا۔ عبادت گزار نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک عابد ہوں، تمہاری بڑی تعریف سنی ہے، چرچا سنا ہے، تو میں ابھی ایک دن تمہارے پاس عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرشتے نے وہاں عبادت کی۔ صبح کو اس نے عابد سے پوچھا اور اسے کہا کہ دیکھو بھائی کتنی سرسبز جگہ ہے، کیسی اچھی ہوا ہے، کیسا صاف ستھرا میٹھا پانی ہے۔ عبادت گزار نے کہا ہاں یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے۔ کیا ہمارے اللہ کے پاس کوئی چوپایا نہیں؟ اگر ایک گدھا ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ گھاس اسے کھلاتے اور یہ ضائع ہونے سے بچ جاتی۔ پروردگار نے فرشتے کو وحی کی کہ ثواب بقدر عقل ہے۔ اب اگر اس واقعے میں ہم دیکھیں تو وہ عابد عبادت تو پروردگار کی کر رہا ہے، لیکن وہ اس سمجھنے سے قاصر ہے کہ پروردگار نے جو پیدا کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور وہی ان ساری چیزوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہم بھی جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں ہم الفاظ تو ادا کرتے ہیں لیکن ان کے معنی پر غور نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز میں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو حمد کر رہے ہیں، پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کیونکہ سمجھ نہیں پاتے لہٰذا ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ اب ہمیں ایسی نمازوں پر ثواب تو یقیناً ملے گا لیکن کم ملے گا۔ اگر ہم یہی نمازیں سوچ سمجھ کر معنی پر غور کر کے کریں تو اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور جب ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر یقیناً ہماری عبادت میں وزن زیادہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔